اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے موسیٰ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے اتنے قریب ہو جاؤں جتنا تمہاری آنکھ سے روشنی ہے. آپ بتا سکتے ہیں آنکھ سے روشنی کتنی قریب ہے؟ کوئی ٹیپ، انچی ٹیپ، سینٹی میٹر آپ کسی سے ناپ نہیں سکتے. تو تم اگر یہ چاہتے ہو کہ میری قربت تم سے اتنی ہو جائے جتنی کہ تمہاری آنکھ سے روشنی ہے، تمہارے زبان سے تمہارا کلام ہے اور تمہارے کان سے تمہاری سماعت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً مولا میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے اتنا قریب ہو جائے، تیرا قرب مجھے حاصل ہو جائے. اور ہر بندہ مومن کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے اپنی رحمتیں ہم پہ فرما دے. تو اب اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں تمہارے اتنے قریب ہوں جتنا تمہاری آنکھ سے نور، زبان سے کلام، کان سے سماعت، تو اے موسیٰ تم میرے محبوب محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو. کیا کیا کرو؟ ذرا زور سے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیت اجمعین. یعنی میرے محبوب پہ درود پڑھا کرو تو میں تمہارے اتنے قریب ہو جاؤں گا. اب آپ یہاں سے اپنی قسمت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ کتنا کرم فرمایا ہے، کتنا رحم فرمایا ہے. اور کرم کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جو نسخہ اپنی قربت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بتایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نسخہ آپ کو بتایا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارا کا سارا دوا خانہ ہی عطا فرما دیا، سارا کا سارا شفا خانہ ہی عطا فرما دیا، اپنا محبوب ہی آپ کو عطا فرما دیا. تو اندازہ لگائیے جب نام لینے سے موسیٰ علیہ السلام کی قربت کا یہ عالم ہے، تو جب سراپا مصطفیٰ مل گئے تو ہماری قربت کا رب سے کیا عالم ہوگا. تو حضرات محترم جب رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، اس کی نوازشیں اتنے قریب ہیں تو ہمارے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم ان کا احترام کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنی زندگی میں جو عملی نمونہ ہے اس کے طور پہ بھی پیش کریں. یہاں سے دو تین باتیں آپ غور سے سنیے گا، چونکہ یہ موقع محرم الحرام کا ہے اور جب تک نبی آل نبی یعنی اہل بیت اطہار کا ذکر نہ ہو اس مہینے کی عظمت مکمل ہی نہیں ہوتی. تو بس چند باتیں اسی حوالے سے سماعت کر لیں. اس پہلی حدیث کو جو میں نے بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اس کو اپنے نگاہ میں رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اے لوگوں احب اللہ، اللہ سے پیار کرو. کیوں پیار کرو؟ لما یغزوکم من نعمہ، اس وجہ سے پیار کرو کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. تو اللہ سے پیار کرو کہ اللہ تمہیں اپنی نعمتیں دیتا ہے. اب ان تمام نعمتوں میں جو اللہ نے آپ کو دی ہے، تو ایک کمال کی نعمت تو یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو انسان پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ صورت پسند فرمائی جو صورت احسن تقویم ہے، یعنی کمال کی صورت پہ آپ کو اللہ نے پیدا فرمایا. ورنہ وہ چاہتا تو بندر، کتا، بلائی، سانپ، بچھو کچھ بھی بنا دیتا ہے کہ نہیں. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ صورت پسند فرمائی جو صورت اس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے لیے پسند فرمائی. تو کمال کی نعمت تو یہی ہے. اور ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس رب نے آپ کو ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا. چاہتا تو کسی بھی نبی کی امت میں پیدا کر دیتا، لیکن اس نے آپ کو اپنے محبوب حبیب مصطفیٰ علیہ السلام خاتم النبیین کا امتی بنایا، جو آئی تو سب سے آخر میں ہے لیکن قیامت میں حساب سب سے پہلے ہوگا اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت. تو اللہ سے پیار کرو کہ وہ رب تبارک و تعالی تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. آگے ارشاد فرمایا
وحبونی، اور مجھ سے محبت کرو، بحب اللہ، اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اللہ کی خاطر۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو مجھ سے محبت کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں تو پہلے میری پیروی کرو تو تم سے اللہ پیار کرے گا۔ تو اللہ کے پیار کا جو مرکز اور محور ہے اور جو بنیاد ہے، جو سبب ہے، وہ محبت مصطفیٰ ہے، بغیر اس کے رب آپ کو چاہ ہی نہیں سکتا۔ اب آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، اور تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، لِحُبِّي هَذَا، میری اس محبت کی وجہ سے۔ اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، میرے لیے تم پیار کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، تو مجھ سے تمہاری محبت اس وقت مکمل ہوگی جب تم میرے اہل بیت سے محبت کرو گے۔ تو معلوم یہ چلا کہ محبت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پہ رب کی محبت کا دار و مدار ہے، اور رب کی محبت کا دار و مدار محمد مصطفیٰ کی محبت پہ ہے، تو ہمارے آقا کی محبت کا دار و مدار حسنین کریمین کی محبت پہ ہے، اہل بیت کی محبت پہ ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے ایمان کا جو مرکز ہے وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ اب اتنی بات آپ سمجھ گئے تو ایک بات اور سمجھیے غور سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اور اہل بیت اطہار کو کتنا اونچا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ کی شان عظمت کو جاننے کے لیے بہت لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، بس چند باتیں آپ سنیں۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ نے خوب سنا ہوگا اس آیت کریمہ کو، اور الحمدللہ سنی تو خوب سنتے ہیں جی، درود میں، فاتحہ میں، سلام میں، میلاد میں، جہاں بھی بغیر اس آیت کریمہ کے ہمارا کام مکمل ہی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے کے بعد بھی، دعا سے پہلے بھی، دعا کے بعد بھی۔ بہرحال اتنا زیادہ مومن خیال کرتے ہیں اپنے نبی پہ درود اور سلام کا کہ ہم اپنی ہر محفل میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ یہاں بھی پڑھیں گے اس کے اختتام پہ، اور جب بچہ پیدا ہو تو بھی پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ اگر کوئی انتقال کر جائے اور جنازہ جب اس کی آخری منزل قبر کی طرف بڑھے تب بھی الحمدللہ سنی درود و سلام پڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اب حضرات محترم غور سے سمجھیے محبت اہل بیت، نبی کی عظمت اور اہل بیت اطہار کا مقام۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پر آیت کریمہ نازل فرمائی کہ بے شک اللہ رب العزت چاہتا ہے، اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے اے نبی آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ کس پر؟ نبی پر۔ اور اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اب تم کیا کرو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، علیہ اس نبی پر جس پر میں پڑھتا ہوں، اس نبی پہ تم خوب درود و سلام پڑھو۔ اب رب تبارک و تعالی نے اپنے اس نبی کو جس پہ وہ خود درود پڑھتا ہے، اور نبی سے مراد جب قرآن میں کہیں خالص نبی لکھا ہو، صرف نبی، تو اس نبی سے مراد ہم سب کے نبی یعنی آخری نبی محمد الرسول اللہ مراد ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت درود بھیج رہا ہے کس پہ؟ محمد الرسول اللہ پہ، ٹھیک ہے؟ اور ایمان والوں کو کہہ بھی رہا ہے کہ تم درود اور سلام دونوں بھیجو، کس پر؟ علی النبی، میرے نبی پر، یعنی جس پر میں بھیج رہا ہوں اس پہ تم بھیجو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اگلی بات غور سے سنیے، اور بڑی ایمان والی بات۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اتنی عظیم آیت نازل فرمائی، ہم یہ جان گئے کہ یا رسول اللہ آپ پہ درود پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ درود پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، لیکن پڑھیں کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھیں کیسے؟ تو کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم۔
قرآن نے کہا ورکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدہ کرو، لیکن رکوع میں کیا سنت ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کس طریقے سے سجدہ کریں، گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا کہ تم رکوع کرو، اب کرو گے کیسے؟ تو یہ جاننے کے لیے تم میرے محبوب سے پوچھ لو، وہ جیسا بتائے ویسے ہی تم رکوع کرو، وہ جیسا بتائے ویسے ہی تم سجدہ کرو۔ تبھی تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا صلو کما رأیتمونی، کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ورنہ جناب والا آپ کو تو قرآن میں یہ بھی نہ ملے گا کہ نماز کب کب پڑھو۔ عصر میں پڑھو تو عصر کے وقت میں اختلاف، ظہر میں پڑھو تو ظہر کے وقت میں اختلاف، فجر ہے تو فجر کے وقت کا اختلاف، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن نے کہا زلفم من اللیل والنہار، ایک مقام پہ کہ رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھو، دن کے کچھ حصے میں نماز پڑھو، تو کون سے حصے میں پڑھیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام اور مرتبہ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو لوگ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کچھ اختیار نہیں، نبی کو کچھ پاور نہیں، نبی کو کوئی طاقت نہیں، نبی تو معاذ اللہ خالی ایک خبر پہنچانے والے ہیں، ایک ڈاکیے کی حیثیت سے۔ معاذ اللہ جو ایسے لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے یہ جواب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کہا نماز پڑھو تو پورا طریقہ بتا دیتا، رکوع کرو تو پورا طریقہ بتا دیتا، یہ سنت، یہ واجب، یہ نفل، یہ فرض سب بتا دیتا، آخر رب نے بتایا کیوں نہیں؟ تو جناب والا یہ مقصد یہی ہے کہ میں نے جس حبیب کے اوپر یہ قرآن اتارا ہے اس حبیب سے پوچھو تاکہ تمہیں مقام و مرتبہ ان کا پتہ لگ جائے کہ رب کون سی نماز قبول کرتا ہے یہ میرے مصطفیٰ کو پتا ہے، کون سا رکوع میں پسند کرتا ہوں یہ میرے مصطفیٰ کو پتا ہے، کون سا سجدہ میں تمہارا قبول کروں گا، جس طریقے کو مصطفیٰ بتائیں اس طریقے سے کرو گے تو میں قبول کروں گا، طریقہ مصطفیٰ میری بارگاہ میں مقبول ہے۔ یعنی کہ یہ حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے یہی ہے جو منشأ الہی کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب صحابی بھی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم تو نماز پڑھنا جان گئے، اب یہ تو بتائیں کہ ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو پوچھا گیا سوال کہ آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ قرآن میں بھی نبی کا ذکر ہے، اور علیہ اللہ جو آتا ہے نا پر کے معنی میں، اور جو آگے ہا ضمیر لگی ہوئی ہے تو وہ سنگل پرسن کے لیے ہے، مین کے لیے یعنی مذکر کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی فیمیل اور میل جو ہوتا ہے تو میل کے لیے ہا آتی ہے، ہا ضمیر، اگر یہی اگر ہا ہو جائے، ہا زبر ہا، تو فیمیل کے لیے ہو جائے، اگر یہی ہما ہو جائے تو یہ دو مرد عورت دونوں کے لیے، اور اگر ہم ہو جائے تو یہ مردوں کے لیے تین یا تین سے زیادہ کے لیے، اور اگر ہنہ ہو جائے تو عورتوں کے لیے تین یا تین سے زیادہ کے لیے۔ تو ضمیر بھی بتا رہی ہے کہ ایک ہی کے لیے ہے، اور ذات بھی بتا رہی ہے کہ نبی کے لیے ہی ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کا اختیار دیکھیے، پاور دیکھیے، طاقت دیکھیے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ بخاری شریف سے لے کے لگ بھگ حدیث کی ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابی سے فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی کیسے پڑھو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ تو نے کہا نبی پہ پڑھو، اور ضمیر بھی وہی آئی، ذات بھی وہی آئی، تو پھر یہ آل محمد کہاں سے آ گئے؟ بات غور سے سمجھیے، پھر یہ آل محمد کہاں سے آ گئے؟ کیا معاذ اللہ نبی نے غلط بتا دیا؟ جی، یا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے منشأ کے خلاف کر دیا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی جو کچھ بولتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو بولتے ہیں سب رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، مرضی الہی ہوتی ہے۔ یعنی میرا مصطفیٰ اپنے ساتھ اہل بیت کا ذکر کرے، یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی زبان سے کہہ تو رہے ہیں لیکن در حقیقت یہی منشأ الہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔
کہ اے محبوب میں تو تجھ پہ درود بھیج رہا ہوں لیکن ذرا تو بھی تو بتا کہ تو کیسے راضی ہوگا. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ مجھ پہ بھی پڑھو, میری آل پہ پڑھو, تب میں راضی ہوں گا. جی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضرات محترم ایک دو باتیں اس میں بڑے غور سے سمجھنے اور سننے کی ہیں. اب نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پہ پڑھو اور میری آل پہ پڑھو. جی صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعلیم دے دی کہ تمہیں ایسے پڑھنا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوا, جب منشأ الہی یہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو آیت کریمہ میں ہی نازل فرما دیتا. جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے بعد وہ آل نبی کہہ دیتا آگے. اگر رب تبارک و تعالی چاہتا تو نبی پہ بھی اور نبی کی آل پہ بھی درود ہو جاتا. آخر رب نے کیوں نہیں کہا؟ جی رب نے کیوں نہیں کہا؟ مصطفیٰ کی زبان فیض ترجمان سے یہ بات کیوں نکل رہی ہے؟ جناب والا یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں, کوئی طاقت نہیں. ارے میرے مصطفیٰ کو کائنات میں جو اختیار ہے وہ تو تم دیکھ ہی چکے ہو, بلکہ یہ بھی دیکھو کہ رب نے ان کو کتنا اختیار دیا ہے کہ کس کو شامل کرنا ہے دین میں یہ مصطفیٰ جانتے ہیں, کس کو نکالنا ہے دین سے یہ مصطفیٰ جانتے ہیں. تو اب اہل بیت کو نبی علیہ السلام نے شامل کر لیا. اب اگلی بات سنیے, بڑے مزے کی بات اور ایمان میں چاشنی دینے والی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نمازیوں کی طرف گھوم گئے. سنت طریقہ یہی ہے ہمارے ہاں, امام نماز میں سلام پھیرنے کے بعد دائیں بائیں گھوم جاتے ہیں, اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پیٹھ قبلہ کی طرف ہو جائے, چہرہ لوگوں کی طرف ہو جائے, یہ بھی سنت طریقہ ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے اور لوگ اس میں جو ہے طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں. بہرحال اللہ رحم فرمائے, لیکن سنت طریقہ یہی ہے. تو آپ نے گھوم کے صحابہ اکرام سے کہا کہ اے میرے صحابہ لا تصلوا علی صلاۃ البترا, اے میرے صحابہ مجھ پہ کٹا ہوا درود نہ پڑھا کرو. تو صحابہ گھبرا گئے, یا رسول اللہ یہ کٹا ہوا درود کیا ہے, یہ صلاۃ بطرہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کٹا ہوا درود یہ ہے کیا کہ تسلو علیہ, تم لوگ مجھ پہ تو درود پڑھتے ہو لے وہ تم سکون, اور تم میری آل کو میری اولاد کو چھوڑ دیتے ہو. یہ کٹا ہوا درود ہے, یعنی مجھ پہ تم بار بار درود پڑھو. کیا صلو علی النبی اللہم صلی علی محمد پڑھو, خوب پڑھو, لیکن یہ درود مجھے پسند نہیں, یہ کٹا ہوا ہے. تم بلکہ مجھ پہ مکمل درود پڑھا کرو, اور وہ کیا درود ہے کہ میری آل کو بھی شامل کر کے درود پڑھا کرو, تب تمہارا درود مکمل ہے. جی تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم کیسے درود پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جب تم آل محمد کو شامل کرو گے, یعنی میرے حسین کو, میرے حسن کو, میرے فاطمہ کو, میرے گھر والوں کو, میرے لختے جگر جو ہیں ان کو مجھ سے جدا نہ کرو, ان کو جوڑ کے رکھو گے, تبھی تمہارا درود بھی جڑا ہوا ہوگا, تمہاری محبت بھی جڑی ہوئی ہوگی, تمہاری عبادت بھی جڑی ہوئی ہوگی, تبھی تمہارا یہ سارا عمل قبول ہوگا. ورنہ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں, نہ میری بارگاہ میں یہ سب قبول ہے. سمجھ رہے آپ؟ یعنی اہل بیت کی محبت کے بغیر, اہل بیت کو شامل کیے بغیر آپ کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی. اب ایک اور بات سنیں غور سے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پہ درود کون کون سا, یعنی کیسے ہم پڑھ لیں, کون سا درود پڑھ لیں؟ تو کئی درود ہیں. سب سے زیادہ مشہور, سب سے زیادہ معروف اور سب سے زیادہ صحیح ترکوں اور سندوں سے جو درود شریف آیا ہے وہ درود ابراہیمی ہے. کون سا درود؟ ذرا زور سے, درود ابراہیمی. تو اب کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں آپ؟ جی یہی درود ابراہیمی ہے نا.
تو اب درود ابراہیمی میں آپ یہ پڑھ رہے اللہم صلی علی سے آپ نے شروع کیا، محمد آل محمد، پھر کما صلیت علی ابراہیم آپ لے آئے علی ابراہیم پہ. اب غور سے سمجھیے، کما جو آتا ہے کما، یہ کسی چیز کے کیمپیریزن میں آتا ہے، یعنی جب دو چیزیں ہوں گی تو کما کا استعمال ہوگا. مثلا جیسے آپ مجھ سے پوچھیں کہ حضرت میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کیا کھلائیں گے، تو آپ کہیں گے حضرت آپ کیا کھانا چاہیں گے، تو میں کہوں گا بس ویسی ہی دعوت کیجئے جیسی آپ نے پچھلی مرتبہ کی تھی، یعنی بٹیر وٹیر سب لے آئیے تو اس کے بعد کام بنے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو یعنی پچھلی بار آپ نے میری دعوت کی تھی اور اب آپ پھر کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی ایک پیچھے مثال موجود ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں کہوں گا جیسے آپ نے کیا. تو ویسے ہی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کس پہ، خلیل پہ، ابراہیم خلیل اللہ پہ درود پہلے بھیج رہا ہے اور آل ابراہیم پہ بھی درود بھیج رہا ہے. تبھی میرے نبی فرما رہے ہیں کہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد پر اور آل محمد پر ایسے ہی جیسے تو نے بھیجا یا بھیج رہا ہے کس پر، ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. بات سمجھ میں؟ جیسے تو بھیج رہا ہے. تو اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوا کہ قرآن کا تو مطالبہ یہ تھا کہ نبی پہ درود ہو جی، تو جب نبی پہ درود ہو تو نبی سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پہ درود کیسے پڑھا جائے، تو اللہ کے رسول کہہ دیتے پڑھو اللہم صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ اے اللہ تو درود بھیج ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، کیونکہ میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ زور سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب پہلے سے درود نبی پہ ہو رہا ہے اور نبی ابراہیم کی اولاد میں شامل ہے، تو پھر یا رسول اللہ یہ الگ سے درود بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کہہ دیتے کہ ویسے ہی کرو جیسے ابراہیم پہ درود رب بھیج رہا ہے اور آل ابراہیم پہ بھیج رہا ہے، ویسے ہی اب بھی ہوتا رہے. الگ سے محمد اور آل محمد لانے کی کیا ضرورت جی؟ الگ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی، یہ شان، یہ مرتبہ سمجھے جناب والا. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کچھ چیزوں میں آزماتا ہے، ان کو امتحان میں، آزمائش میں رکھتا ہے. جو جیسا ہوتا ہے، جس مرتبے کا ہوتا ہے، اس کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے. یہاں تک کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دین کے راستے میں جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی دوسرا نبی نہیں ستایا گیا. اللہ اکبر. یہ آزمائش، یہ امتحان، یہ محبت. اب آپ سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ مقام، یہ مرتبہ رب تبارک و تعالی کیسے عطا فرما رہا ہے کہ ایک طرف منی کا میدان ہے اور منی کے میدان میں ایک باپ اپنے بیٹے کو لیے کھڑا ہے اور باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں تمہیں اپنے دوست سے ملا لینے آیا ہوں، جو دوست کوئی اور نہیں بلکہ میرا رب ہے، وہ میرا دوست، میرا خلیل ہے، اس سے میں تمہاری ملاقات کے لیے لایا. اور لایا ہی نہیں بیٹا، بلکہ اس رب نے مجھ سے پیاری چیز مانگی اور میری نگاہ میں اے میرے بیٹے تجھ سے زیادہ دنیا میں مجھے کوئی اور چیز پیاری نہیں، تو تیری قربانی کا حکم ہے، میں تجھے قربان کروں گا. حضرات محترم، بیٹے نے جب یہ سنا تو بیٹے کی محبت دیکھیے. بیٹے نے کہا ابا اگر میری قربانی کی وجہ سے آپ اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں، قرب پا سکتے ہیں، تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. شیطان بھاگا بھاگا گیا بیٹے کی ماں کے پاس، کہا کہ تو کیا دیکھ رہی ہے؟ تیرے شوہر نے غلط کہا، وہ کسی دوست سے ملانے نہیں لے گئے، بلکہ ان کا تو یہ ماننا ہے کہ ان کا دوست اللہ ہے اور تیرے بیٹے کو وہ قربان کریں گے. ان کو یہ معلوم چلا ہے کہ اگر قربان کریں گے تو اللہ کامیاب ہوگا، اللہ رب العزت ان کو کامیاب کرے گا. تو حضرات محترم، ماں کا صبر، استقلال دیکھیے اور محبت دیکھیے. ماں نے کہا اگر میرے شوہر میرے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی مرتبہ پا سکتے ہیں تو ایک اسماعیل کیا، اگر 100 اسماعیل ہوتے تو میں سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا. یہ ماں کا مرتبہ. حضرات محترم، بیٹے نے کہا ابا آنکھ پہ پٹی باندھو، ابا میرے ہاتھ باندھ دو، میرا منہ باندھ دو، مجھے اوندھے لوٹا دو، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. ابا ایسا نہ ہو کہ جب میں تڑپوں تو آپ
کسی طریقے سے میری محبت میں آ کے رہ جائیں اور قربانی نہ ہو سکے۔ حضرات محترم، باپ بھی اس وقت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقام و مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ ابا نے ہاتھ بھی باندھے، پاؤں بھی باندھے، منہ میں کپڑا بھی ڈالا اور جناب والا آنکھوں میں پٹی بھی باندھی، چھری تیز کی، اب چھری چلانا شروع کر دیا۔ جب گردن پہ چھری چلنے لگی تو حضرات محترم سارے فرشتے دم بخور ہیں، پوری کائنات حیرت میں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے پر، اور ایسے بیٹے پر جس بیٹے کو باپ نے بڑھاپے میں پایا ہے اور اتنی دعاؤں کے بعد پایا ہے، اس کو قربان کر رہا ہے۔ جناب والا امتحان ابراہیم کا تھا۔ چھری چلتے چلتے جب رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا ابراہیم تو کر گزرے گا، یہ تو میری محبت میں وارفتہ ہے، یہ رکنے کا نہیں، جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل دمبا لے جاؤ، جنتی دمبا، اسماعیل کی جگہ اسے رکھو۔ اور یہاں پہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جگہ دمبا رکھا گیا، خون کا فوارہ ہاتھ پہ پڑا تو آپ نے سمجھا قربانی ہو گئی۔ آنکھ کھول کے جب دیکھا تو بیٹا بھی سلامت ہے اور اللہ نے قربانی بھی قبول فرما لی ہے۔ حضرات محترم، اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے آزمایا۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو رب نے وہ انعام دیا کہ درود ہو ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ تو کیا خیال ہے آپ کا اپنے نبی کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، یہ حسین ہیں جو نبی کے ایک بازو ایک پاؤں شریف پہ بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں اور دوسرے پہ آپ کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کرنا ہوا تو کس کو پسند کریں گے؟ حضور نے کہا کہ بے شک میں یہ پسند کروں گا کہ میرے لیے حسین ہو، میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں گا، کیونکہ اگر حسین کی قربانی ہوئی تو میری فاطمہ کو بہت تکلیف ہوگی۔ اپنے بیٹے کو حسین کے لیے قربان کر دیا، وہ بیٹا جس کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زبان چسائی، اپنا بیٹا کہا، اپنے نسل کے نکلنے کی ہے، میری نسل سارے زمانے میں پھیلے گی۔ کیا الحسین منی وانا من الحسین وحسین سبت من الاسباط، یعنی میری نسل کی جو بنیاد ہے وہ حسین ہے۔ جناب والا جسے کبھی زلف معمر پکڑایا، کبھی کاندھے پہ سوار کیا، کبھی سینے سے لگایا، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جن سے اللہ کے رسول نے اتنا پیار کیا اور پیار کرتے جا رہے ہیں، اور آپ کے سامنے جو کل ہونے والا منظر ہے اس کو بھی آپ دیکھتے جا رہے ہیں۔ ان تمام کے باوجود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ رب کی بارگاہ میں صبر کی دعا کرتے رہے۔ جناب والا پھر ایک موقع وہ بھی آیا کہ کربلا کا میدان ہے، جو قربانی ابراہیم علیہ السلام مکمل نہ کر سکے وہ قربانی آج محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری فرمائیں گے۔ تبھی تو یہ حدیث پاک ہے مستدرک کی حاکم کی کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کربلا کا واقعہ ہوا تو عاشورہ کے دن آپ صبح سے لے کے پورے دوپہر تک، جب تک شہزادوں کی شہادت ہوتی رہی کربلا کے میدان میں، آپ ایک شیشی میں ان کے شہادت کے خون کو جمع کرتے رہے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس وقت آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ کے بال پراگندہ ہیں، یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میں نے اپنے بیٹوں کی قربانی پیش کی ہے۔ ام سلمہ کی آنکھ کھلی، دوڑ کے جا کے دیکھا تو وہ شیشی جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جبریل امی نے دی تھی وہ شیشی اب خون ہو چکی ہے، یعنی آپ سمجھ گئی کہ امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ جناب والا اندازہ لگائیے، منی کے میدان میں اسماعیل تھے اور ایک اسماعیل تھے، لیکن کربلا کے میدان میں ایک ہی نہیں بلکہ 17 خاندان نبوت کے شہزادے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ عالم یہ ہے کہ اب یہاں پر ہاتھ نہیں باندھا گیا، پیر نہیں باندھا گیا، بلکہ معاملہ یہ ہے ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں، پیر بھی کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ چھری پلٹی نہیں بلکہ عالم یہ ہے کہ چھری چل بھی رہی ہے، خون کے دھارے بہ بھی رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے وہ قربانی، حقیقی قربانی پیش کی جو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ابراہیم سے مانگی تھی، ابراہیم تو نہ دے سکے، ابراہیم نے دیا لیکن وہ منشا پورا نہ ہو سکا۔
آج کربلا کے میدان میں حضور نے یہ مکمل کر دیا. تو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم مکمل قربانی دے نہ سکے تو ان پہ درود ہو سکتا ہے, تو پھر میرے نبی تو کربلا کے میدان میں اپنی آل کو پیش کر کے وہ قربانی مکمل کر رہے ہیں, تو پھر نبی اور آل نبی کے لیے درود کیوں نہیں ہوگا؟ پھر نبی آل نبی کے لیے درود کیوں نہیں ہوگا؟ اندازہ لگائیے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے کام مکمل ہونے سے پہلے ہی دے دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کام مکمل کیا تب ہوا, لیکن حضور پہ کام مکمل ہونے سے پہلے, کیونکہ جناب والا یہ وہ نبی ہیں جو صادق الوعد ہیں, جو کہہ دیتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور ان کا نواسا بھی ایسا نواسا ہے کہ جس نے وعدہ کر لیا تو اب مکرے گا نہیں, جان دینی پڑے تو جان دے گا, لیکن اپنا وعدہ ضرور مکمل کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان, یہ عظمت عطا فرمائی کس کو؟ اہل بیت طہار کو. اور حضرات محترم ایک بات اور میں آپ کو سناؤں, بہت ہی بہترین لطیف نقطہ ہے, آپ سنتے رہتے ہیں آپ کا دل اشش کر اٹھے گا. اللہ تبارک و تعالی اگر یہ چاہتا کہ نبی اور آل نبی پہ درود ہو رہا ہے تو درود پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیتا, لیکن نہیں, نبی نے بتایا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کیسے پڑھیں, تو اللہ کے رسول نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, ایسے پڑھو. اگر اللہ کے رسول چاہتے تو اس کو پلٹ بھی سکتے تھے, کہتے پڑھو اللہم صلی علی آل محمد وعلی محمد, درود ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. یہ بھی صحیح ہے, معنی کے اعتبار سے صحیح ہے, درود بھی ہو جائے گا. لیکن نبی نے پہلے آل کا ذکر نہیں کیا, بلکہ پہلے اپنے نام کا ذکر کیا, محمد کا ذکر کیا, پھر آل محمد کا ذکر. کیوں؟ سوال بنتا ہے نا, کیوں بھائی؟ جی سوال بن رہا ہے کہ نہیں؟ جواب جاننا چاہتے ہیں؟ جی ذرا زور سے ایک بار کلمہ پڑھیے, زور سے, لا الہ محمد الرسول اللہ. تو یہ کلمہ ہے کہ نہیں؟ اگر میں اس کو پلٹ دوں محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ, پھر بھی یہ کلمہ ہے, غلط نہیں ہے, صحیح ہے. جی محمد الرسول اللہ, ہم نے اقرار کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. لیکن جناب والا آخر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اب اسی بات کو سمجھنا ہے. علماء نے بیان فرمایا کہ جس طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ کی یہ منشا ہے کہ پہلے تم میرا نام لو کیونکہ تمہارا وجود گندا, تمہاری زبان گندی, تم آلائشوں سے ابھی ابھی پاک نہیں ہوئے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معاملہ ہے کہ تم میرے محبوب کے احترام کو نہیں جانتے, اس کے مقام کو نہیں جانتے, اس کے مرتبے کو نہیں جانتے. تو پہلے میرا نام لو تاکہ تمہاری زبان پاک ہو جائے, تمہارا وجود میرے مصطفیٰ کے مرتبے کو سمجھ جائے, اس کے بعد مصطفیٰ کا نام لو. ایسے ہی میرے نبی نے چاہا کہ پہلے میرا نام لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کس پہ درود پڑھ رہے ہو, اور جب تمہارا وجود محبت اہل بیت سے بھر جائے اور تمہاری زبان میرا نام لے کے پاک ہو جائے, پھر تم میرے حسین کا نام لینا, پھر میرے حسن کا نام لینا, پھر اہل بیت کا نام لینا, میرے گھر والوں کا نام لینا. ذات مطلب یہ محبت کے نذرانے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اہل بیت پہ لٹائے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اتنی حکمتیں رکھی, اندازہ لگائیے. نبی آل نبی کی محبت کتنی کامیابی کی چیز ہے. ایک آخری بات بتا کے گفتگو ختم کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ من احبنی, جو مجھ سے محبت کرے, وحبا ہازین, اور ان دونوں سے محبت کرے, واباہما, اور ان کے والد سے محبت کرے, وامہما, اور ان کی ماں سے محبت کرے, کانا معیہ فی درجتی یوم القیامہ, وہ قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ میرے درجے میں ہوگا. کیا کرے؟ حسن سے محبت کرے, حسین سے محبت کرے, ان کے ماں باپ سے محبت کرے, تو اس کا انعام کیا ہے, اس کا صلہ کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ میرے درجے میں ہوگا. اللہ اکبر. جہاں جہاں میں ہوں گا وہاں وہاں وہ ہوگا, کیونکہ اس کے ساتھ محبت اہل بیت ہے, اس کے دل میں محبت حسن, محبت حسین ہے. تو جہاں جہاں میں وہاں وہ ہوگا. اب یہ بات آپ کو ابھی اتنی نے سب کھل کے سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک اگلی بات نہیں بتاؤں گا.
बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक, एक सहाबी हैं हजरत रबिया, क्या नाम है, जरा जोर से, हजरत रबिया जी, रबिया इब्ने काब। तो रात की तन्हाई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ए रबिया जाओ पानी लेके आओ, मैं वजू करना चाहता हूँ। हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु गए, वजू के लिए पानी लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाया और वजू फरमाते फरमाते बोले, रबिया मांगो, क्या मांगते हो, जरा जोर से, मांगो क्या मांगते हो। कुछ लोग कहते हैं कि नबी से मांगो कुछ दे नहीं सकते, इनसे नहीं मांगना चाहिए। और यहां अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे हैं कि रबिया मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहते हो बोलो जी। अगर किसी से कोई चीज मांगी जाती है तो उसके स्टेटस के हिसाब से मांगी जाती है, वरना या तो मांगने वाला बेवकूफ ठहरेगा या जो कह रहा है वो बेवकूफ ठहरेगा। दो कंडीशन होंगी। मसलन अगर आप मुझसे कहें, मिसाल के तौर पे एहतशाम भाई हमसे कहें कि हजरत हमसे कुछ मांग लीजिए, तो अगर मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मसलन मेरे पास बाइक नहीं, तो मैं कहूँगा एहतशाम भाई बाइक दे दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि इनकी हैसियत इतनी है, अल्लाह ने इनको इतना दिया है कि मुझे बाइक दे देंगे। लेकिन मैं इनसे कहूँ कि आप मुझे बोइंग 707 हवाई जहाज़ खरीद के दे दीजिए, तो देंगे? जी जनाबे वाला है ही नहीं। न इनके औकात की बात है, या तो मैं कहने वाला बेवकूफ़ हूँ या मैं इनका मजाक उड़ा रहा हूँ, माज़अल्लाह, यही होगा ना। लेकिन जनाबे वाला सहाबा की शान ऐसी है कि अपने आप को नबी के नाम पे कुर्बान तो कर सकते, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते जो नबी के शान के खिलाफ हो। हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि बताओ रबिया क्या मांगते हो, तो हजरत रबिया ने मांग कर हम गुलामों के लिए नबी का स्टेटस भी बता दिया। कहा, या रसूल अल्लाह मुझे बस ये चाहिए, एक फिक्र लगी रहती है कि कयामत का मंजर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, आप कहाँ होंगे, मैं कहाँ होऊंगा, बस मैं ये चाहता हूं कि आप जहां हो या रसूल अल्लाह वहीं पे मैं भी नजर आऊं, वहीं मैं भी आपके साथ रहूं। तो क्या मांगा, नबी से मैदान महशर की रफाकत मांगी। और हश्र का आलम ये कि किसी को खबर भी नहीं, खुद अल्लाह के रसूल की हदीस पाक आपने सुना होगा, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, जाओ आज मेरा कुछ नहीं, आज कुछ नहीं, आज हमारे लिए कुछ नहीं। लेकिन मेरे सरकार क्या कहेंगे, अना, मेरे सरकार के लब पे अना लहा होगा। मैदान महशर में मेरे नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम को अल्लाह क्या मर्तबा देगा, ये सहाबा भी जानते हैं। कौन कहाँ रहेगा, ये सहाबा भी जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम की ये शान होगी कि लिवाउल हम्द आपका होगा, अंबिया आपके ऊपर दुरूद पढ़ेंगे, आपकी शान बयान की जाएगी, क्योंकि मेरे इमाम के भाई ने कहा फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखलाई जाने वाली है। तो महशर में या रसूल अल्लाह जब सब नफसी नफसी के आलम में होंगे, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ रहूं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने तो ये नहीं कहा, अरे बाप रे तुमने तो बहुत बड़ी बात कह दी, उस दिन तो सबकी हालत बिल्कुल गैर होगी, मेरा क्या होगा मुझे खुद पता नहीं, है ना। यही कह सकते थे जैसे लोगों का कहना है माज़अल्लाह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा की भी बख्शिश नहीं करा सकते। माज़अल्लाह लोगों ने यहां तक लिखा, अल्लाह अकबर, पता नहीं वो कैसे लोग हैं और कैसे मुसलमान हैं जनाबे वाला। लेकिन सहाबी ने कहा, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ठीक है रबिया, अगर तुम चाहते हो कि कयामत के दिन तुम मेरे साथ मेरे दर्जे में रहो, तो एक काम करो, फ़इन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, तो तुम अपने नफ्स को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वाला बना लो, कयामत के दिन तुम मेरे साथ होगे। सजदा करने वाला बना लो, कयामत के दिन तुम मेरे साथ होगे। अब जरा सोचिए, सहाबी ने रिफाकत मांगी तो उनको सजदे का हुक्म दिया जा रहा, लेकिन क्या ख्याल है आपका अपने बारे में कि आपने ना हसन को देखा, ना हुसैन को देखा, ना आपने उनके घर वालों को देखा, ना आपकी आंखों ने नबी का दीदार किया। सुना है आप और हाशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, इनका दीदार हो जाए तो हमारी किस्मत की मेराज हो जाए। अल्लाह खैर करे कि कभी अहले बैत का फेरा हमारे घरों पे भी हो जाए। तो हज़रत मोहतरम आपने देखा भी नहीं, लेकिन मोहब्बत कर रहे, तो इस मोहब्बत का इनाम यह है कि जो सहाबी को कसरत सुजूद से मिलेगा, आपको फकत
اہل بیت کی محبت سے ملے گا کہ جو حسن حسین سے محبت کرنے والا ہے وہ قیامت کے دن میرے درجے میں ہوگا۔ اب کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر دے گا، جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں، وہ جو سمجھ نہیں سکتا امام حسن امام حسین کے مقام کو، خاتون جنت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقام کو، نبی کے ازواج کے مقام کو، وہ اعتراض کر دے گا کہ جناب سجدہ بڑا یا محبت بڑی؟ بھائی کہہ دے گا نا، ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہے، ایک طرف حسین کی محبت ہے، دونوں میں سے کون بڑی؟ جی تو میرے نبی علیہ السلام صحابی کو سجدے کا حکم دے رہے ہیں، اور ایک مقام پہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو تو تم قیامت کے دن میرے درجے میں ہوگے۔ تو اس کا بھی تو کچھ جواب ہونا چاہیے جناب والا۔ اس کا جواب یہی ہے کہ سچا حسینی وہ ہوگا کہ میرے حسین کو دیکھو کہ حسین کی محبت جو میں نے کرنے کے لیے کہا ہے، ایسا نہیں کہ حسین صرف آج میرے پشت انور پہ سجدہ کر رہا، بلکہ یہ وہ حسین ہے کہ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں جب نماز کا وقت آئے گا تب بھی اپنے مولا کو بھولے گا نہیں، وہاں بھی سجدہ کرتا ہوا نظر آئے گا، اور ایسی وارفتگی اور محبت کا سجدہ ہوگا کہ گردن کٹ جائے گی لیکن اللہ کی یاد میں حسین کی زبان چلتی ہوئی نظر آئے گی، اللہ کی تکبیر بیان کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو جو سچا حسینی ہوگا وہ سجدے والا ہوگا، وہ نماز والا ہوگا، وہ نمازوں سے پیار کرنے والا ہوگا، ورنہ کوئی اپنے آپ کو حسینی کہے اور نماز نہ پڑھے، نمازوں سے دور رہے، مسجدوں سے دور رہے، تو جناب والا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن سچا حسینی نہیں ہو سکتا۔ یہ حسین آدم کا پیغام ہے۔ تو اہل بیت کی محبت نے ہمیں بہت کچھ سکھایا اور ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا۔ تو حضرات محترم ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت سے والہانہ پیار، عشق، محبت کریں۔ آپ ذرا سوچیں کہ ہم کتنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نبی آل نبی سے، ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ کے رسول اپنے شہزادوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ یہ دھوپ، جی ابھی آپ جائیں تھوڑی دیر آپ کو ناگوار لگے گا اس میں جانا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ حسنین کریمین دھوپ میں کھیل رہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تنبیہ فرماتے، علی میرے شہزادوں کو دھوپ میں نہ کھلایا کرو۔ اللہ اکبر۔ جی اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں حسن و حسین کے لیے کہ دھوپ کی تمازت بھی ان کو لگے۔ تو جناب والا ذرا سوچو وہ لوگ کیسے ہوں گے جو ان کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ کوئی امام کی شہادت کا رنگ کم کرنے پر لگا ہے، کوئی کہتا ہے یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، کوئی کہتا ہے حکومت کی جنگ تھی، کوئی کہتا ہے اقتدار کی جنگ تھی۔ ارے جناب والا تم چاہے جو کہو، لیکن ہم ایمان والوں کا یہی کہنا ہے کہ حسین اعظم کے خون میں جو چیز شامل تھی وہ میرے رسول وقار کا خون ہے، اور میرے رسول وقار کے خون کی چمک قیامت و حشر تک بلکہ جنت تک کبھی کم نہیں ہونے والی۔ اسی طریقے سے تم چاہے جتنی بدبختیاں کر لو، لیکن حسین اعظم کی شہادت کی چمک نہ آج کم ہوئی ہے، نہ کل کم ہوگی، نہ میدان حشر تک کم ہوگی، بلکہ عالم یہ ہے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، وہ دنیا میں بھی ہمارے سردار ہے اور انشاءاللہ جنت میں بھی ہمارے ہی سردار بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو ہمیں یاد کر کے اس پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے، ہمیں سچا حسینی بننے کی سعادت و توفیق نصیب عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو پھر ابھی اہل بیت کے بہت سے باب اس میں رہ گئے، آپ سنتے رہتے ہیں علماء اکرام کی تقریریں۔ حضرت اللہ مولانا جنید احمد مصباحی صاحب قبلہ خود ایک بہت اچھے خطیب ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ضرور آپ نے سنا ہوگا اور اس کے آگے بھی آپ بہت کچھ سنیں گے۔ تو بس کہنے کا مطلب یہ ہے سنیے، لیکن سننے کا مطلب یہ نہیں کہ بس سنیے۔ ہمارے آج قوم کا حال یہی ہو گیا کہ قوم بس سن رہی ہے، تو یہ سننا نہیں، سننے کا مطلب عمل ہوتا ہے۔ آپ کے عمل گواہی دینے چاہیے کہ آپ یقیناً سننے والے ہیں، ورنہ یہ سننا کامیابی ہوتا ہے۔ اچھا جی جی تشریف رکھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات پہلے سن لیں پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ بس 5 منٹ کا اور وقت چاہیے، اب ان کا حکم ہو گیا علی جناب کا تو بیان کر دوں۔
آپ سے پوچھا گیا کہ اے امام مومن کی پہچان کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مومن کی پہچان کیا ہے اور منافق کی پہچان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو بھی مومن ہوگا وہ علم سیکھنے والا ہوگا، علم حاصل کرنے والا ہوگا۔ کس کی پہچان ہے؟ ذرا زور سے۔ مومن کی پہچان ہے۔ کونوا متعلمین من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک ہمیشہ طالب علم بن کے رہو، اور طالب علم رہو گے تو طالب علموں کا یہ مقام ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے سید الملائکہ حضرت جبریل امی اپنے پروں کو بچھایا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ طالب علم بن کے رہیں گے، ہمیشہ علم سیکھنے والے رہیں گے، تو آپ کا یہ مقام ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک جواب یہ بھی، آج لوگ کہتے ہیں مسلمان پڑھتا نہیں، مسلمان پڑھنے میں پیچھے ہے، یہ اگر ہماری علمی تنزلی ہے تو یہ ہماری خرابی ہے۔ ہمارے امام نے تو کتنا بلند مقام دیا ہے جناب والا، علم حاصل کریں، علم سیکھیں، یہ مومن کی پہچان ہے۔ دوسری نشانی مومن کی یہ ہے کہ جو بھی مومن ہوگا وہ مصیبتوں پہ صبر کرنے والا ہوگا۔ کیا کرنے والا ہوگا؟ مصیبتوں پہ صبر کرنے والا ہوگا۔ اور مومن کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جو بھی مومن ہوگا، مومن خوش اخلاق ہوگا، اچھے اخلاق والا ہوگا، بات کرے گا تو محبت سے بات کرے گا، کسی سے کوئی معاملہ بھی ہوگا تو اس کو بہت اچھے طریقے سے اسے ہینڈل کرے گا۔ یعنی اخلاق کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اب حضرات محترم یہی چیز بس آپ سمجھیں کہ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اخلاق اتنے بلند تھے کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے اس کان میں گالی دے اور مجھ سے اس کان میں معافی مانگ لے تو میں اسے فوراً معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ جی، اسی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین میں اپنی بات کہہ دوں کہ میں کسی سے کوئی بیر نہیں رکھتا۔ آپ سے بات ہوئی، آپ سے بات ہوئی، آپ سے بات ہوئی، موقع پڑا، چلو ٹھیک ہے، تھوڑی بہت بات ہو گئی، لیکن میں اس کو لے کے چلتا نہیں، سمجھے، کبھی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین میں بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں، الحمدللہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی کوئی بات دل میں رکھنی ہی نہیں چاہیے، بالکل نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں۔ مومن وہ ہے جو اخلاق والا ہو، اور مومن کی شان یہ کہ مومن کو تو نبی نے یہ شان دی ہے کہ مومن مسکرائے تو اس کا مسکرانا بھی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ ہوا کرتا ہے۔ اب اسی پہ ایک مثال سمجھ لیں کہ حسنین کریمین کی زندگی کتنی تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی، دونوں حضرات کے تعلق سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، مہمان بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان لگا ہوا ہے، اور خادمہ جو ہے وہ سالن شوربے کا پیالہ لے کے آئی تو کسی حساب سے وہ گر گیا، اور گرا بھی تو کس کے اوپر؟ امام حسن یا امام حسین کے اوپر۔ اب ذرا سوچے، مہمان بیٹھے ہو اور ان کے سامنے اگر ہمارا بچہ ایسی غلطی کر دے تو آدمی اس کو الٹی سیدھی باتیں کہے گا اور کیسی کیسی باتیں کہنے لگے گا۔ تو جب پیالہ گرا تو وہ خادمہ ڈر گئی کہ ارے اب تو میری حالت خراب ہوگا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے کیا سزا ملے گی۔ لیکن خادمہ بھی بہت تیز، خادمہ نے فوراً دیکھا تو اس نے دیکھا کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو اس نے کہا والکاظمین الغیظ اس نے کہا والکاظمین الغیظ، کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعافین عن الناس، اور وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی تو نے یہ کہا کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، تو میں غصے کو پی گیا اور میں نے تجھے معاف کر دیا تو وہ خوش ہوئی۔ تو امام حسین نے کہا رے تیرا بدلہ صرف اتنا ہی نہیں، واللہ یحب المحسنین، تو جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ موقع ایسا تھا کہ غصہ ہونا چاہیے، موقع ایسا تھا کہ ہم لوگ ہوتے تو آپے سے باہر ہو جاتے، لیکن حسنین کریمین نے کتنی شاندار مثال دی اور ہمارے لیے ایک سبق دیا، تو حضرات محترم اس کو آزاد کر دیا۔ اور یہی نہیں، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ مقام و مرتبہ کہ اہل بیت اطہار سے، اپنے گھر والوں سے اس قدر محبت اور شفقت تھی، اس قدر شفقت و محبت کہ اندازہ لگائیے کہ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے متعدد شادیاں کی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کئی شادیاں۔
علماء نے اس کی کئی حکمتیں بیان فرمائی ہیں تاکہ نبی کا نور زیادہ تک دور تک پہنچ سکے، اس وجہ سے آپ نے زیادہ سے زیادہ نکاح کیے۔ اب حضرات محترم اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ آپ کا اخلاق کریمانہ ایسے کہ عیال کو پالنا کیسے ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جب تشریف لاتے تو مسجد سے نماز پڑھ کے تو آپ اپنے گھر میں روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھتے۔ جی، جو آدمی 200 رکعت نفل نماز روزانہ گھر میں پڑھے تو اب اندازہ لگائیے کہ اگر مان لیجیے ان کی بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے یا بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو جو اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ بیٹھا ہو اور اللہ اللہ کر رہا ہو تو اس کے دل میں خود ہی خیال آئے گا کہ چلو معاف کرو، میں تو خود ہی اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو گھر کا ماحول کتنا شاندار ہوگا اور کتنی اس کی برکتیں ہوں گی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک درس عبرت ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں کا ایسا ماحول بنائیں، اپنی اولادوں کو ایسی تربیت دیں، ایسی پرورش دیں۔ تبھی تو اندازہ لگائیے کہ امام کے گھر کی پرورش کا عالم یہ تھا کہ کربلا کے میدان میں جب سارے شہزادے شہید ہو گئے اور آخر میں بچے اون و محمد، جی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں شہزادے، تو آپ نے ان کو تیار کیا، امامہ باندھا، تلواریں دی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے پیر ہیں۔ اب حضرات محترم ان کو لے کے آپ پہنچی امام حسین کی بارگاہ میں، امام دیکھ کے رونے لگے کہ یہ تو تیری بچپن، یہ تو تیری آخری نشانی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ تیرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ لیکن حضرات محترم بہن نے کہا نہیں، کل قیامت کے دن جب شہیدوں کی ماں کھڑی ہوں گی تو آپ چاہتے ہیں کہ میں وہاں پہ الگ کھڑی ہوں اور میں اپنی امی کو منہ کیا دکھاؤں گی کہ تو نے میرے حسین کے لیے، اپنے بھائی کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، تو میں ان کو قربان کروں گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ضد کے آگے مجبور ہو گئے اور ان دونوں شہزادوں کو جب بھیجا میدان میں تو جب دونوں شہزادے پہنچے تو یزیدیوں نے دیکھا، پہچانا، کہنے لگے ارے بیٹا تم لوگ تو بڑے چھوٹے ہو، ابھی تو تم نے جوانی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی، ابھی تمہاری عمر بھی نہیں ہوئی، تو ایسا کرو کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، حکومت تمہیں دیں گے، تخت تمہیں دیں گے، دولت تمہیں دیں گے۔ تو غور سے سنیے گھر کی تربیت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دونوں بھانجوں نے کہا کہ سنو، ہمیں تخت اور تاج کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ جو کربلا کا مارکا کر رہے ہیں یہ تخت و تاج کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ آج یہ جو مارکا ہے یہ حق کی بنیاد پہ ہے، میرے حسین میرے ماموں وہ حق کی پہچان ہے اور یزیدیت یہ باطل ہونے کی پہچان۔ سمجھ رہے؟ تو حضرات محترم یہ بچپن میں ہی یہ تربیت بتائی گئی کہ حق کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں اتنے عمر کے بچے جناب والا کیسی کیسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، کیسے کیسے کام کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ کربلا کے میدان میں اگر کل خاتون جنت نے پوچھ لیا یا حضرت زینب نے ہم سے پوچھ لیا کہ میں نے تو تمہاری خاطر اپنے 12 13 14 سال کے بچوں کو قربان کر دیا اور تم اپنے 12 13 14 سال کے بچوں کو 4 رکعت نماز پڑھنا بھی نہ سکھا سکے، قرآن بھی نہ سکھا سکے، تم انہیں یہ بھی نہ بتا سکے کہ ادب کیا ہوتا ہے، تم انہیں یہ بھی نہ بتا سکے کہ دین کی محبت کیا ہوتی ہے، تم اگر یہ بھی نہ بتا سکے کہ اولاد کی تربیت کس طریقے سے ہوتی ہے، ماں باپ کا وقار کیا ہوتا ہے، تو کیا منہ دکھائیں گے؟ آج ہماری اولادیں سنتی نہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر علم الہی میں لفظ اف سے بھی کوئی کمتر لفظ ہوتا جو ماں باپ کی شان میں نہ بولا جائے تو اللہ رب العزت اسے ضرور بیان فرما دیتا۔ ماں باپ کے لیے قرآن نے کہا اف نہ کہو، یعنی اف یہ بالکل ایک آخری انتہائی لفظ ہے کہ اس کے بعد اور کوئی لفظ نہیں آ رہا جو ماں باپ کے لیے بولا جائے کہ ان کو اتنی بھی تکلیف نہ دو، اگر ہوتا تو اللہ رب العزت اسے بھی بیان فرما دیتا۔ آج تو عالم یہ ہے کہ ہماری اتنے عمر کے بچے ماں باپ کی باتیں نہیں سنتے اور بہت سے ایسی اولادیں اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں تو ایسی تربیت تو کل میدان حشر میں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اس وجہ سے اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کیجیے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کی جو تربیت پیش فرمائی وہ ہمارے لیے نمونے عمل ہے، تو اس کو اپنے اندر آپ شامل کریں۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم حب اہل بیت و قراءۃ القرآن، کہ تم اپنی اولادوں کو
تین طریقے سے پالو، ان کے اندر نبی کی محبت ڈالو، ان کے اندر اہل بیت کی محبت ڈالو، اور ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ جناب والا قرآن ایسا پڑھنا سکھاؤ کہ دیکھو جیسے میں نے حسین کو سکھایا کہ گردن کٹ گئی ہے پھر بھی نیزے کی بلندی پہ آپ کا سر اطہر قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا۔ کسی شاعر نے کہا یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پر اور لہو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ کیسا ہے نا ایسا، اللہ اللہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ وہ علامہ پیر نصیر صاحب کا یہ کلام ہے، آپ فرماتے ہیں کہ منظر فضائے نہیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ بہت ہی پیارا کلام ہے۔ یہ شرف کس کو ملا تیرے علامہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پر اور لہو سجدے میں ہے۔ سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے۔ تو حضرات محترم، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہماری آبرو بچی رہے تو اس کے لیے ہمیں سجدہ کرنا ہوگا جیسا حسین اعظم نے ہمیں تعلیم دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوال ہے لوگوں کو جو لوگ پیدل حج پر نکل رہے ہیں اس کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ اچھا، جو لوگ پیدل حج کو جا رہے ہیں اور اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ کنٹروورسی بھی ہو رہی ہے یوٹیوب پہ، جو یوٹیوبر مولانا لوگ ہیں سمجھ رہے ہیں آپ، ان کو خالی کانٹینٹ چاہیے۔ یہ مطلب عجیب سی بات ہے، باڑھ آ گئی ہے، عالم ہے کہ نہیں ہے، جاہل ہے کیا ہے کچھ نہیں پتا، بس داڑھی ٹوپی لگا لیا، نہیں بھی لگا لیا، پتہ نہیں کتنے ایسے بھی ہیں جن کو کچھ بھی نہیں، لیکن ہاں صاحب فتویٰ دینے کا بڑا شوق ہے ان کو، سمجھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ من افتیٰ بغیر علم، کہ جو بغیر علم کا فتویٰ دے اور وہ فتویٰ اگر غلط ہے تو کیا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جی تو بہرحال حضرات محترم اب غور سے سنیے، پیدل حج کرنا، پیدل حج کرنا یہ ہمارے صحابہ کی سنت میں شامل ہے۔ کس میں شامل ہے ذرا زور سے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی سنت میں شامل ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جن کا آج ہم نے ذکر کیا، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 25 مرتبہ پیدل حج کیا۔ جی اس کے علاوہ اور بہت سے، ماضی قریب میں آپ دیکھیں گے تو حضور سیدی سرکار وارث پاک جن کو ہم عالم پناہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی پیدل حج ادا فرمایا۔ جی تو پیدل حج ادا کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو طاقت دے، جس کو توفیق دے، اگر وہ کر سکتا ہے تو یقیناً کرے۔ اب کسی نے کہا، جیسے میں نے سنا، میں نے وہ دیکھا نہیں ویڈیو، میں نے سنا کہ کسی نے کہا کہ اتنی دیر علماء کے پاس بیٹھ لیتا تو بہت اچھا ہوتا، علم حاصل کر لیتا تو اچھا ہوتا، ماں باپ کی خدمت کر لیتا تو اچھا ہوتا۔ یہ سارے لوگ بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہیں اور بلا وجہ کی باتوں کو پھیلا رہے ہیں۔ جب وہ حج کرنے کے لیے نکلے گا تو اگر اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے اجازت لے گا کہ نہیں لے گا؟ ذرا زور سے، اجازت لے گا نا۔ اور جب وہ حج کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نکل رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے، تو وہ حاجی جب ہو گیا تو اس کا ہر ایک قدم خود ہی اللہ رب العزت کی طرف بڑھ رہا ہے، تو وہ خود ہی کتنا مقام و مرتبے والا ہے۔ جی اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ حج کے لیے نکلا ہے تو خود ہی وہ کتنے گناہوں سے بچ گیا۔ جی کہ راست کہاں جا رہا ہے؟ وہ اللہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، تو وہ خود ہی گناہ نہیں کرے گا، تو گناہوں سے تو خود ہی وہ دور ہو گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ جا رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے، جب راستے میں چلے گا تو تکبیر بھی کہے گا اور اللہ کی حمد بھی بیان کرے گا، اور جگہ جگہ پہ جہاں بھی موقع ہوگا، تو ایسا تو ہے نہیں کہ پیدل حج پہ جا رہا ہے تو نماز ہی نہیں پڑھے گا، یہ نماز بھی تو پڑھے گا، تو ذکر و فکر تو کرتا ہوا جا رہا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس وجہ سے یہ لوگ جو باتیں کر رہی ہیں بلا وجہ کی باتیں ہیں۔ اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو اسے پیدل حج کرنے کی اگر طاقت ہو تو ضرور کرنی چاہیے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ
حج میں ایک شرط ہے سواری کہ سواری پہ قادر ہو. جی تو سواری پہ قادر ہو جناب والا, یہ حج میں ہے کہ آپ کے لیے سواری کا بھی انتظام اگر ہے تو آپ کر لیں, اور نہیں ہے تو حج نہیں ہوگا. جی نہیں ہے تو حج نہیں ہوگا. یہ کہاں لکھا ہے؟ جی نہیں ہے تب بھی ہوگا. ارے جناب والا حج کا تو یہ معاملہ کہ کوئی آدمی ارادہ نہیں رکھتا ہو, نیت بھی نہ رکھتا ہو کہ میں حج کروں گا, لیکن اس کو پکڑ کے اگر مینا میں 9 تاریخ کو لے جا کے آسمان سے گرا دیا جائے اور وہ وہاں جا کے مینا میں گر جائے, اگر جو اس کی نیت نہ ہو, اگر مینا گزر گیا تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سواری کے بارے میں جو فرمایا گیا, تو اب کن لوگوں کے لیے فرمایا گیا؟ اب اس میں ایک معاملہ یہ فرمایا گیا کہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے پیدل حج کو منع کر دیا. یہ معاذ اللہ جن لوگوں نے بھی یہ حدیث بیان کی ان لوگوں نے ڈنڈی ماری ہے, انہوں نے حدیث کو سمجھا ہی نہیں اور منشأ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف بیان کیا ہے. پہلی بات آپ کو بیان کر دوں, یہ غالباً نسائی شریف کی حدیث ہے جو لوگ یہ بیان کر رہے ہیں, اور ابن ماجہ کی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث بیان فرمائی اور محدثین نے اس حدیث کو حدیث کی کتاب میں درج کیا. تو جب حج کا مسئلہ تھا تو حج کے باب میں لکھنا چاہیے تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ جس ٹاپک کا ہے اس ٹاپک پہ لکھنا چاہیے تھا نا. لیکن آپ کتاب کھول کے دیکھ لیں, نسائی شریف میرے پاس ہے نہیں, میں دکھا دوں گا کہ صاحب امام نسائی نے اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو حج کے باب میں نہیں لکھا ہے بلکہ نظر کے باب میں لکھا ہے, قسم کے باب میں, کہ کوئی آدمی نظر مان لے کہ میں پیدل حج کروں گا تو اس کا حکم کیا ہے. تو حج کے باب میں نہیں ہے, یہ نظر کے باب میں ہے. اور کس لیے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو چل نہیں پا رہی ہے اور وہ پیدل جا رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ اس عورت نے نظر مانی ہے کہ یہ پیدل حج کرے گی. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کہو مشقت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں, یہ سواری کا انتظام کرے اور حج کرے. یعنی جو عورت چل نہیں پا رہی ہے اس کو اللہ کے رسول نے منع کیا پیدل حج کرنے سے. اور دوسری حدیث اس کے لیے کہ ایک بوڑھے صحابی جو حج کے لیے جا رہے لیکن دونوں طرف سے ان کے 2 بچوں نے پکڑا ہوا ہے اور ان کو دھیرے دھیرے چلا رہے, تو ان کو اللہ کے رسول نے منع کیا کہ تم مشقت مت اٹھاؤ, سواری لو اور حج کرنے کے لیے جاؤ. تو یہ حدیث آئی ہے ان کے لیے جنہوں نے نظر مانی ہو کہ میں پیدل حج کروں گا اور ان کے پاس طاقت نہیں ہے, ان کو کہا گیا کہ تم پیدل حج نہ کرو. لیکن جس کے جسم میں اللہ نے طاقت دی ہے, جبکہ خود نبی فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جوان کی جوانی کی عبادت پسند ہے. جب وہ حج پہ نکلنا تو عبادت ہی تو ہے. تو اس وجہ سے پیدل حج کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے, بڑی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت و برکت کی بات ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں آپ کے لیے اور اپنے لیے بھی کہ اگر اللہ ہمیں موقع میسر فرمائے, فراہم فرمائے, تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی ضرور اس طریقے سے جائیں اور جا کے وہاں پہ حج کریں, کیونکہ ہر قدم جو بڑھے گا اللہ اکبر وہ بہت عظیم مرتبے والا ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں, اب یہاں پہ ایک بات میں اور خلاصہ کر دوں, آپ پیدل حج کرنے جا رہے ہو تو جاؤ نا, انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پہ. تو آپ پیدل حج کرنے جا رہے ہو کہ انسٹاگرام کرنے جا رہے ہو, فیس بک کرنے جا رہے ہو, واٹس ایپ کرنے جا رہے ہو, کیا کرنے جا رہے ہو؟ جی ہر قدم پہ آپ فوٹو کھینچ کے بھیجو, ہر قدم پہ آپ جو ہے بلاگس بناتے رہو, ہر قدم پہ آپ ویڈیو شوٹ کراتے رہو, تو جناب والا پھر یہ آپ صحیح نہیں کر رہے, یہ تو آپ دکھاوا کر رہے ہیں, یہ تو آپ مشہور ہونے کے لیے کر رہے ہیں. اور سنیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو آدمی شہرت کا لباس تلاش کرے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو جناب والا شہرت کا لباس مت تلاش کریے, آپ اپنے دل کو لگائیے مدینے کی طرف, آپ اپنے دل کو لگائیے خانہ کعبہ کی طرف. دنیا میرے پیچھے آ رہی ہے کہ نہیں, میرا محافظ پولیس والے ہیں کہ نہیں, یہ سب مت دیکھیے. آپ اگر اللہ کی راہ میں ہیں تو آپ کی جان, مال, عزت و آبرو یہ سب کچھ اللہ کے ذمے کرم پہ ہے. آپ بھیڑ مت تلاشیے, فوٹو کیمرہ مت تلاشیے, آپ جس کے لیے عبادت کر رہے ہیں اس کو تلاشیے, کیونکہ آپ نے
اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے یا راضی کرنے کے لیے عبادت کی تو نبی کی حدیث پاک ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت وہ عبادت اس کے منہ پہ مار دے گا کہ میرے پاس تیری اس عبادت کا کوئی ثواب نہیں، جن کے لیے تو نے کیا تھا جا ان سے ثواب لے لے۔ تو میں گزارش کروں گا ان سارے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہ جو لوگ بھی پیدل حج کر رہے ہیں یا جا رہے ہیں یا ارادہ رکھ رہے ہیں تو آپ ارادہ رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کی۔ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹویٹر، ان سب کی آپ محبت اور ان سب کا ارادہ مت رکھیے، ورنہ آپ عمل بھی کریں گے اور کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اپنے دل کو سچے طور پہ آپ جو لوگ اب تک اتنا زیادہ فوٹو بلاگ کر رہے ہیں، وہ شہاب بھائی وہ جو کیرل والے جو ہیں ان کے بارے میں دیکھیے تو آج یہاں پہنچ گئے، آج وہاں پہنچ گئے، آج وہاں، چلو مانا کہ ان کی مرضی نہیں ہوگی، لیکن جو لوگ لگے ہوئے ہیں پیچھے، خاص طور سے یوٹیوبر لوگ، وہ ایک دم پیچھے بلاگ بنا کے ڈال رہے ہیں خالی ویوز کے لیے۔ جناب والے سب فالتو بات کر رہے ہیں آپ۔ ایک آدمی اللہ کی عبادت میں جا رہا ہے تو آپ کو تو یہ چاہیے کہ شہاب بھائی جہاں سے گزر رہے ہیں اگر محبت ہے تو آپ لوگ بھی جمع ہو جائیے، ان کے ساتھ کچھ دور چلیے اور چل کے اس میں کلمہ تکبیر پڑھیے، ضرورت پڑے تو قرآن خوانی کا انتظام کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے اور لوگوں کو ابھاریے، یہ سب کام کیجیے۔ آپ یوٹیوب پہ بلاگ بنا کے ڈالیں گے جی آج یہاں پہنچ گئے، آج وہاں پہنچ گئے، آج وہاں پہنچ گئے، یہ سب کام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریا سے، دکھاوے سے محفوظ و معمول فرمائے اور ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کا سلیقہ اور طریقہ نصیب عطا فرمائے، اپنی ہی عبادت کے لیے قبول فرمائے، ہمارے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالی محض اپنی رضا کے لیے قبول و مقبول فرمائے اور ہمیں اپنی ہی عبادت میں جینے مرنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالی جناب شاعر اسلام صغیر صاحب قبلہ دامت ظل العالی والنورانی حاضر ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار ان کی زبان سے بھی آپ حضرات سماعت کریں۔